میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، الادریس نے کہا۔ تم مجھ سے ایمان فروشی کرانا چاہتے ہو، یہ مجھ سے نہ ہوگی۔ بہت دیر کی بحث اور تکرار کے بعد الادریس نے کہا، تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلا سکتا ہوں؟ کیا یہ میں نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں؟ ارسلان نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا۔ الادریس سٹ پٹا اٹھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطانیت کی باتیں کس دلیری سے کر رہا ہے۔ دراصل الادریس خود مرد مومن تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا ایمان نیلام کر دینے والے ذلت کی پستیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راہ راست پر لانے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ اس کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا۔ اس لیے ارسلان سے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کر رہے ہو۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ 7 روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن کے تعلقات توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ تم خلافت بغداد اور اپنی قوم کے غدار نہیں ہو۔ میں تمہیں رسد کی ذمہ داری سے سبکدوش کرتا ہوں۔ یہ انتظام ہم خود کریں گے۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اس محل میں جو تمہیں صلیبیوں نے دیا ہے نظر بند کر دوں گا۔ 7 دن بڑی مہلت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8ویں روز تمہیں جلاد یہاں سے نکالے۔ الادریس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا تھا۔ ارسلان نے کہا، محترم الادریس، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نوجوان ہیں۔ ہاں، الادریس نے کہا اور پوچھا، کیا ہے میرے بیٹوں کو؟ کچھ نہیں، ارسلان نے کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہے۔ الادریس اس اشارے کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا، شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ ارسلان کے گھر سے نکل کر الادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائیں۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تاہم وہ جاسوسوں کی نظر میں ہے۔ الادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، غداری منظم طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے جراثیم فوج میں بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاذ کے لیے رسد کا تھا۔ الادریس نے اسے بتایا کہ اس نے ارسلان کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام اب خود کرنا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ منڈی میں غلے اور دیگر سامان خوردونوش کا مصنوعی قحط پیدا کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات کو ادھر ادھر گھومتے رہا کریں، جہاں کہیں انہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئے پکڑ لیں۔ طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ لیا۔ سلیم الادریس اس قومی مہم اور اپنے فرائض میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ذہن سے ارسلان کا یہ اشارہ نکل گیا تھا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی تمہاری کل اولاد ہے۔ الادریس کو اپنے بیٹوں کے کردار پر بھروسہ تھا، مگر جوانی اندھی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی جس نے نوجوان ذہن کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 سال پہلے بھی ایسی ہی ایک لہر آئی تھی جس پر جلدی ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ اب یہ لہر زمین کے نیچے سے آئی اور کام کر گئی۔ یہ مختلف کھیل تماشوں کی صورت میں آئی، جن میں شوبدہ بازی اور کھیلوں کی صورت میں جوا بازی شامل تھی۔ یہ لوگ خیمے اور شامیانے تان کر تماشا دکھاتے تھے، جس میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر شامیانوں کے اندر خفیہ خیمے تھے جہاں اکیلے اکیلے نوجوانوں کو اشارے سے بلایا جاتا تھا۔ ان سے پیسے لے کر کپڑوں پر بنی ہوئی دستی تصویریں دکھائی جاتی تھیں۔ یہ عریاں اور بے حد فحش تصویریں تھیں جو مصوروں نے بڑی محنت سے بنائی تھیں۔ تصویریں دکھانے کا کام لڑکیاں کرتی تھیں جن کی مسکراہٹ اور انداز میں دعوت گناہ ہوتی تھی۔ وہیں نوجوانوں کو تھوڑی تھوڑی حشیش پلائی جاتی تھی۔ یہ شرمناک اور خطرناک سلسلہ زمین کے اوپر چل رہا تھا، مگر اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو کوئی یہ تصویریں دیکھ کر یا حشیش کا ذائقہ چکھ کر آتا تھا، وہ اپنے گناہ کو چھپائے رکھتا تھا۔ اس گناہ میں لذت ایسی تھی کہ جانے والے بار بار جاتے تھے۔ وہ اس لیے بھی باہر کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے کہ حکومت تک بات پہنچ گئی تو انہیں اس نشہ آور لذت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لذت پرستی کا شکار نوجوان اور فوجی ہو رہے تھے۔ ان کے لیے در پردہ قہبہ خانے بھی کھول دیے گئے تھے۔ کردار کشی کی یہ مہم کس قدر کامیاب تھی، اس کا جواب کرک کے قلعے میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس اور نفسیاتی جنگ کا ماہر جرمن نیاد ہرسن اپنے حکمرانوں کو ان الفاظ میں دے رہا تھا۔
स्पेन के मुसव्विरों ने ये जो तस्वीरें बनाई हैं, ये लोहे के बने हुए मर्दों को भी मिट्टी के बुत बना देती हैं। उसने एक मर्द और एक औरत की एक फाहिश तस्वीर हाजरीन को दिखाई। ये बड़े साइज की तस्वीर थी जो ब्रश से दिलकश रंगों में बनाई गई थी। सलीबी हुक्मरानों ने तस्वीर देखकर एक दूसरे के साथ नंगे मजाक शुरू कर दिए। हरसन ने कहा, मैंने ऐसी बेशुमार तस्वीरें बनाकर मिस्र के बड़े बड़े शहरों में इनकी खुफिया नुमाइश का इंतजाम कर दिया है। वहां से हमारी कामयाबी की इत्तलाएं नहीं आ रही। मैंने काहिरा की नौजवान नस्ल में हैवानी जज्बा भड़का दिया है। ये ऐसा ताकतवर जज्बा है जो मुश्तइल हो जाए तो तमाम इंसानी जज्बों को, जिनमें कौमी जज्बा खास तौर पर शामिल है, तबाह कर देता है। इन तस्वीरों ने मिस्र में मुकीम मुसलमान फौज को जहनी और अखलाकी लिहाज से बेकार करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों की लज्जत नशा भी मांगती है, इसका इंतजाम भी कर दिया है। मेरे तकरीबकारों और जासूसों के गिरोह ने सहराई लड़कियों की पूरी फौज काहिरा और दूसरे कस्बों में दाखिल कर दी है। ये लड़कियां दीमक की तरह सलाहुद्दीन की कौम और फौज को खा रही हैं। वो वजूहात कुछ और थीं जब मेरी मुहिम काहिरा में पकड़ी गई थी। अब मैंने कुछ और तरीके आजमाए हैं जो कामयाब हो रहे हैं। अब वहां के मुसलमान खुद मेरी मुहिम की हिफाजत करेंगे और इसे तक़वियत देंगे। वो इस ज़हनी अयाशी के आदी हो गए हैं। थोड़े ही अरसे बाद उनके जहनों में उनकी अपनी ही कौम और अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दूंगा। सलाहुद्दीन बहुत होशियार आदमी है, हाजरीन से किसी ने कहा। वो जो ही मिस्र पहुंचा तुम्हारी इस मुहिम को जड़ से उखाड़ देगा। अगर वो मिस्र पहुंचा तो? हरसन ने कहा, उस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं कि आप उसका मुहासरा कामयाब होने देंगे या नहीं। बेशक उसने रेमांड की फौज को कले के बाहर घेरे में ले रखा है और कला उसके मुहासरे में है, लेकिन ये घेरा और ये मुहासरा उसके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। आप यहाँ फैसला कुन जंग न लड़ें, अयूबी को मुहासरा किए रखने दें ताकि वो यहीं पाबंद रहे और मिस्र न जा सके। सूडान में हमारे कमांडरों ने तक़ियुद्दीन की फौज को निहायत कामयाबी से बखेर दिया है। वो अब न लड़ सकता है न वहां से निकल सकता है। मिस्र की मंडियों और वहां की खेतियों का गल्ला मैंने गायब करा दिया है। आपकी दी हुई दौलत आपको पूरा सिला दे रही है। अयूबी का एक वफादार हाकिम अरसलान दरअसल आपका वफादार है। वो हमारे साथ पूरा तावन कर रहा है। उसके कुछ और साथी भी हमारे साथ हैं। अरसलान को कितना मुआवजा दिया जा रहा है? फिलिप ऑगस्टस ने पूछा। जितना एक मुसलमान हाकिम का दिमाग खराब करने के लिए काफी होता है, हरसन ने जवाब दिया। औरत और शराब, दौलत और हुकूमत का नशा किसी भी मुसलमान का ईमान खरीद सकता है। वो मैंने खरीद लिया है। मैं आपको ये बता रहा था कि अब सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र जाएगा तो उसे वहां की दुनिया बदली हुई नजर आएगी। वो जिस नौजवान नस्ल की बात फख्र से किया करता है वो मुसलमान होते हुए इस्लाम के लिए बेकार होगी। उसकी सोचें और उसका किरदार हमारे हाथ में होगा। ये नस्ल जिनसी जज्बे की मारी हुई होगी। यही हाल उस फौज का होगा जिसे वो मिस्र में छोड़ आया है। इस फौज में मेरे तकरीबकारों ने इतनी ज्यादा बेइत्मीनानी फैला दी है कि वो बगावत से भी गुरेज नहीं करेंगी। मैं आज ये दावे और वसूख से कह सकता हूँ कि आपसे पहले मैं अपना महाज खत्म कर चुका हूँगा। दुश्मन के किरदार और अखलाक को तबाह कर देने से फौजों के हमलों की जरूरत बाकी नहीं रहती। हरसन की इस हौसला अफजा रिपोर्ट पर सलीबी हुक्मरान बहुत खुश हुए। फिलिप ऑगस्टस ने वही अज़्म दोहराया जिसका इजहार वो कई बार कर चुका था। उसने कहा, हमारी लड़ाई सलाहुद्दीन से नहीं, इस्लाम से है। अयूबी भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, लेकिन हमारा जज्बा और अज़्म जिंदा रहना चाहिए ताकि इस्लाम भी मर जाए और दुनिया पर सलीब की हुक्मरानी हो। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा महाज खोला जाए जहां से मुसलमानों के नज़रियात और किरदार पर हमला किया जाए। मैं हरसन को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इसने महाज न सिर्फ खोल दिया है बल्कि हमला करके एक हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली है। सलीमुल इदरीस के भी दो बेटे जवान थे। एक की उम्र 17 साल और दूसरे की 21 साल थी। कहा नहीं जा सकता कि वो भी लज्जत परस्ती के इस तूफान की लपेट में आ गए थे या नहीं जो सलीबी तकरीबकार काहिरा में लाए थे। अलबत्ता ये सबूत बाद में मिला कि बड़े बेटे के दरबरता ताल्लुकात एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ थे। ये लड़की अपने आप को मुसलमान जाहिर करती थी और बेपर्दा रहती थी। किसी बड़े खानदान की लड़की थी। उसकी मुलाकातें खुफिया होती थीं। जिस रोज अरसलान ने अल इदरीस से कहा कि तुम्हारे दो बेटे जवान हैं, उससे अगले रोज उस लड़की ने अल इदरीस के बड़े बेटे से कहा कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है। वो जिधर जाती है उसका पीछा करता है और उसे अगवा की धमकियां भी देता है। इस बड़े बेटे ने लड़की से पूछा कि नौजवान कौन है, तो लड़की ने ना बताया। बात गोल कर गई। कहने लगी कि उसने ज्यादा परेशान किया तो उसे बता देगी। बाद के इंकशाफात से पता चला कि उसे कोई नौजवान परेशान नहीं करता था, बल्कि वो खुद नौजवानों को परेशान और खराब करती फिर रही थी। उसने जिस शाम बड़े बेटे से यह शिकायत की, उससे अगले ही रोज उसने अल इदरीस के छोटे बेटे को
جس کی عمر 17 سال تھی اپنے جال میں پھانس لیا اور ایسی والہانہ اور بے تابانہ محبت کا اظہار زبانی اور عملی طور پر کیا کہ لڑکا اپنا آپ اس کے حوالے کر بیٹھا۔ 2 درپردہ ملاقاتوں کے بعد اس نے بھی اسے بتا دیا کہ ایک نوجوان اسے بہت پریشان کرتا ہے اور اسے اغوا کی دھمکیاں دیتا ہے۔ لڑکے کا خون جوش میں آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو لڑکی نے اس سے کہا کہ اگر اس نے زیادہ پریشان کیا تو بتاؤں گی۔ اسی شام وہ اسی لڑکے کے بڑے بھائی سے ملی اور اسے کہا کہ وہ نوجوان مجھے زیادہ پریشان کرنے لگا ہے۔ وہ تمہارے متعلق کہتا ہے کہ اسے میں ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ لڑکی نے کہا تم خنجر اپنے پاس رکھا کرو۔ دوسری شام کی ملاقات میں اس نے چھوٹے بھائی کو اسی طرح مشتعل کیا اور اسے کہا کہ وہ خنجر اپنے پاس رکھا کرے۔ چنانچہ دونوں بھائی اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ ایک ہی لڑکی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، خنجر اپنے پاس رکھنے لگے۔ لڑکی دونوں سے الگ الگ ملتی رہی۔ صرف 5 دنوں میں لڑکی نے دونوں بھائیوں کو پہلے حیوان پھر درندہ بنایا۔ اس شام اس نے بڑے بھائی کو شہر سے ذرا باہر ایک اندھیری جگہ ملنے کو کہا۔ چھوٹے بھائی کو بھی اس نے وہی وقت اور وہی جگہ بتائی اور دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نوجوان جو مجھے پریشان کیا کرتا ہے آج کہہ گیا ہے کہ شام کو جہاں بھی جاؤ گی مجھے وہاں پاؤ گی، میں تمہارے چاہنے والے کو تمہارے سامنے قتل کروں گا۔ لڑکی نے کہا میں نے اسے کہا ہے کہ اگر تم اتنے دلیر ہو تو شام کو اس جگہ آ جانا، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ دونوں بھائی خونریز مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شام کو بڑا بھائی خنجر لیے اس جگہ پہنچ گیا جو اسے لڑکی نے بتائی تھی۔ اس نے ایسی استادی کا مظاہرہ کیا کہ جگہ اندھیری کا انتخاب کیا اور یہ بھی خیال رکھا کہ دونوں بھائی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو پہچان نہ لے۔ وہ وہاں پہنچی تو بڑے بھائی کو وہاں موجود پایا۔ اسے بتایا کہ وہ نوجوان میرے پیچھے آ رہا ہے۔ بڑے بھائی نے خنجر نکال لیا۔ فوراً ہی چھوٹا بھائی آ گیا۔ لڑکی نے بڑے بھائی سے کہا کہ وہ آ گیا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ خون خرابہ ہو، میں اسے کہتی ہوں کہ وہ چلا جائے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بھائی کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ چھوٹے بھائی کی عقل پر جوانی کا تازہ تازہ خون سوار تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اندھیرے میں اپنے بھائی کی طرف دوڑ پڑا۔ بڑے بھائی نے حملہ آور کو اتنی تیزی سے آتے دیکھا تو وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ بھائیوں نے ایک دوسرے پر رقابت کے جوش میں بڑے گہرے وار کیے۔ وہ گر کر اٹھے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے رہے۔ لڑکی انہیں بھڑکاتی رہی۔ علی بن سفیان کے شعبے کے آدمی رات کو گشت پر رہتے تھے۔ اتفاق سے ایک گھوڑا سوار گشت پر ادھر نہ نکلا۔ لڑکی بھاگ اٹھی۔ گھڑ سوار نے اسے دور نہ جانے دیا اور پکڑ کر واپس لے گیا۔ وہاں دونوں بھائی زمین پر پڑے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ لڑکی نے ان سے لاتعلقی کے اظہار کی بہت کوشش کی لیکن اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا۔ لڑکی کے دیے ہوئے لالچ کو بھی اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے پکار پکار کر گشتی پہرہ داروں کو بلا لیا۔ اس وقت تک دونوں بھائی مر چکے تھے۔ لڑکی کو اسی وقت علی بن سفیان کے پاس لے گئے۔ لاشیں بھی لائی گئیں۔ روشنی میں دیکھا تو دونوں بھائی تھے۔ سلیم الادریس کو اطلاع دی گئی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ لڑکی نے الٹے سیدھے بیان دیے مگر وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہی تھی کہ وہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے۔ الادریس بہت بری ذہنی حالت میں تھا۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اسے شکنجے میں ڈالو علی، اس طرح یہ کچھ نہیں بتائے گی۔ بتانے کے لیے ہے ہی کیا؟ لڑکی نے بھی غصے میں کہا۔ بڑے بھائی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بولی اس نے مجھے بلایا تھا، میں چلی گئی، اوپر سے یہ چھوٹا بھائی آ گیا، دونوں نے خنجر نکال لیے اور لڑ پڑے۔ میں ڈر کے مارے بھاگ گئی اور ایک گھڑ سوار نے مجھے پکڑ لیا۔ میں اپنے باپ کا نام اس لیے نہیں بتاتی کہ اس کی بھی رسوائی ہوگی۔ علی بن سفیان کا دماغ حاضر تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ ارسلان اور الادریس کی آپس میں ترش کلامی ہوئی ہے۔ سلیمان اس کے مشتبہ افراد کی فہرست میں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے الادریس کو آنکھ سے اشارہ کر کے کہا یہ لڑکی کوئی بھی ہے، یہ قاتل نہیں، یہ 2 جوانوں کو اکیلے قتل نہیں کر سکتی۔ اس نے سچ بات بتا دی ہے، میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس نے لڑکی سے کہا جاؤ تم آزاد ہو، آئندہ کسی کے ساتھ اتنی دور نہ جانا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ لڑکی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان نے اپنے 2 مخبروں سے کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی کا راستہ دیکھ کر دوسرے راستے سے ارسلان کے گھر کے بڑے دروازے سے ذرا دور چھپ جائے اور دوسرا ایسے طریقے سے لڑکی کا تعاقب کرے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے اور وہ جہاں بھی جائے فوراً اطلاع دی جائے۔ دونوں آدمی چلے گئے۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور اس کا تعاقب ہو رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک ٹھیک ثابت ہوا۔ لڑکی ارسلان کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ لڑکی اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔
جب الادریس کو معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق ارسلان کے گھر سے ہے تو اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ تمہارے 2 جوان بیٹے ہیں، مگر الادریس یہ اشارہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ ارسلان کی کارستانی ہے۔ دونوں بھائیوں کو اسی نے اس عجیب و غریب طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ الادریس نے حاکم اعلیٰ کو اطلاع دی، پولیس کا سربراہ غیاث بھی آ گیا۔ علی بن سفیان کو بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان کے گھر چھاپا مار کر اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جائے۔ اب میں سلیم الادریس کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اتنی دلیری سے باتیں کرتا ہوں۔ ارسلان نے اس لڑکی کی کامیابی کی رویداد سن کر کہا، میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو شراب پیش کی اور دونوں کامیابی کا جشن منانے لگے۔ ان کا جشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بغیر اطلاع کے کوئی اندر آ گیا۔ یہ الادریس تھا۔ اس نے ارسلان اور لڑکی کو نشے اور عریانی کی حالت میں دیکھا اور لڑکی کو پہچان لیا۔ ارسلان نے نشے کی حالت میں کہا، اپنے بیٹوں کو قتل کرا کے تم میرے ہاتھوں قتل ہونے آئے ہو؟ دربان کہاں ہے؟ یہ شخص میری جنت میں بغیر اجازت کیوں کر آ گیا ہے؟ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے، الادریس نے کہا۔ میں اپنے بیٹوں کا انتقام لینے نہیں آیا، تمہیں غداروں کے انجام تک پہنچانے آیا ہوں۔ اتنے میں شہر کا وہ حاکم اعلیٰ اندر آیا جس کے پاس امیر مصر کے اختیارات تھے۔ اس کے ساتھ غیاث اور علی بن سفیان تھے۔ لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ارسلان کے تمام ملازموں اور گھر کے دیگر افراد کو باہر نکال کر اس کے محل جیسے مکان کے اندر اور باہر فوج کا پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں ایک تہہ خانہ برآمد ہوا جو بہت ہی وسیع اور گہرا تھا۔ وہاں سے تیر کمانوں اور برچیوں کے انبار نکلے۔ ایک ڈھیر خنجروں کا تھا۔ آتش گیر مادہ بھی تھا۔ ایک صندوق میں سے حشیش اور زہر برآمد ہوئے۔ ایک اور کمرے میں سے سونے کی اینٹیں اور اشرفیوں کی تھیلیاں برآمد ہوئیں۔ اس نے اپنی پرانی 2 بیویوں اور ان کے بچوں کو کہیں اور بھیج رکھا تھا۔ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں، تینوں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں اور تینوں غیر مسلم۔ رات ہی رات ملازموں کی چھان بین کر لی گئی۔ ان میں سے 3 صلیبیوں کے جاسوس نکلے۔ کیا تم خود بتاؤ گے کہ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ حاکم اعلیٰ نے ارسلان سے پوچھا۔ یہ مال و دولت اور اسلحہ، یہ انبار تمہارے سزائے موت دلانے کے لیے کافی ہیں۔ پھر سزائے موت دے دو، اس نے نشے کی حالت میں کہا۔ اگر مجھے جان ہی دینی ہے تو خاموشی سے کیوں نہ مر جاؤں؟ خدا کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ تم ہمیں اور اس کے نام لیواؤں کو خطروں سے آگاہ کر دو۔ حاکم اعلیٰ نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس نیکی کے بدلے خدا تمہارے اتنے زیادہ گناہ بخش دے گا۔ تم لوگ تو مجھے نہیں بخشو گے، ارسلان نے کہا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بڑے گناہ بخش دیا کرتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ آپ کے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ بتا دیں کہ یہاں کس قسم کی تخریب کاری ہو رہی ہے، کچھ اور لوگ گرفتار کروا دیں۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، باقی لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ الادریس نے اپنی خنجر نما تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ ارسلان خاموشی سے ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور بڑی ہی تیزی سے اس کی میان سے تلوار نکال کر اپنے سینے اور پیٹ کے درمیان رکھی۔ بیشتر اس کے ہاتھ سے تلوار چھینی جاتی، اس نے دستے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ وہ اپنے بستر پر گرا۔ دوسرے آدمی تلوار اس کے پیٹ سے نکالنے لگے تو اس نے کہا، اور رہنے دو، میری 2-3 باتیں سن لو، مر جاؤں گا تو تلوار نکال لینا۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے دی ہے۔ میں زندہ صلاح الدین ایوبی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے اپنا وفادار دوست سمجھتا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تلوار اپنا کام کر چکی ہے، ہوش کرو۔ مصر سخت خطرے میں ہے۔ مصر میں جو فوج ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہے۔ فوجوں کی رسد کو میں نے ناپید کیا ہے۔ سپاہیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ صلیبی تخریب کاروں نے فوج میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ محاذوں پر بکرے، اناج اور شراب جا رہی ہے اور وہاں کے سپاہیوں کو مال غنیمت سے مالا مال کر کے عیاشی کرائی جا رہی ہے۔ میرے گروہ میں اچھے عہدوں پہ لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ فاطمی اور فدائی تباہ کاری کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ تم بغاوت کو روک نہیں سکو گے۔ نئی فوج لاؤ، حالات تمہارے قابو سے ہے۔ اور وہ فقرہ مکمل کیے بغیر مر گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔